امریکی حکومت کے مطابق ایران کے خلاف ابتدائی 6 دنوں میں کم از کم 11.3 ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں۔ یہ تفصیلات کانگریس میں بند اجلاس میں سینیٹرز کو دی گئی۔ ذرائع کے مطابق یہ رقم صرف ابتدائی اخراجات کا اندازہ ہے اور مکمل جنگی لاگت اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینٹکی کے دورے کے دوران کہا کہ امریکہ نے اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں، تاہم مکمل کارروائی تک افواج میدان جنگ میں رہیں گی۔ وزیراعظم شہباز شریف آج جمعرات کو چند گھنٹوں کے سرکاری دورے پر سعودی عربیہ روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ دورہ سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیراعظم محمد بن سلمان کی دعوت پر کیا جا رہا ہے۔ دورے کے دوران وزیراعظم شہباز شریف اور محمد بن سلمان کے درمیان اہم ملاقات متوقع ہے، جس میں خطے میں جاری کشیدگی، علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال اور دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس دورے کو سفارتی سطح پر پاکستان کے مثبت اور فعال کردار کی علامت قرار دیا جا رہا ہے اور حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے 13ویں دن بھی حملے جاری ہیں، جبکہ اسٹریٹ آف ہرمز میں کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ ایران کے اقوام متحدہ میں نمائندے عامر سعید ایروانی کے مطابق اب تک 1348 شہری جاں بحق اور 17,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ یونیسیف کے مطابق 1,100 سے زائد بچے بھی متاثر ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کے حقوق کی منظوری، معاوضے کی ادائیگی اور مستقبل میں حملوں سے بچاؤ کی ضمانتوں کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جنگ کے خاتمے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ امریکی انٹیلیجنس کی تازہ رپورٹ کے مطابق 2 ہفتوں سے جاری شدید بمباری کے باوجود ایران کی حکومتی ڈھانچہ تاحال مستحکم ہے اور عوامی کنٹرول برقرار ہے۔ 28 فروری 2026 کو شروع ہونے والی اس جنگ کے پہلے ہی روز سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے بعد ایران کی مذہبی قیادت نے غیر معمولی اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے۔ حال ہی میں ایرانی علماء کی اعلیٰ کونسل نے مجتبی خامنہ ای کو ملک کا نیا سپریم لیڈر منتخب کر لیا ہے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ وہ جلد فوجی کارروائی ختم کر سکتے ہیں کیونکہ ایران کی عسکری صلاحیتوں کو بڑا نقصان پہنچ چکا ہے، تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ زمینی کارروائی کے بغیر حکومت کی تبدیلی ممکن نظر نہیں آتی۔ آئی سی سی نے بارباڈوس میں منعقدہ بام 10 لیگ میں اینٹی کرپشن کوڈ کی خلاف ورزی کرنے والے پروویسٹ انڈین کھلاڑی جیون سیلرز اور 2 ٹیم آفیشلز چترانجن راٹھور اور ٹریون گرفت کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ ان افراد پر میچ فکسنگ کی سازش، کھلاڑیوں کو جرم پر اکسانے اور آئی سی سی کی تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنے جیسے سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ٹریون گرفت پر خاص طور پر تحقیقات میں عدم تعاون کا الزام بھی شامل ہے۔ اس معطلی کے بعد تینوں افراد اب کرکٹ سے متعلق کسی بھی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ عراق کی بندرگاہوں میں قیصر سے تیل لوڈ کر کے روانہ ہونے والے ایک غیر ملکی ٹینکر کو ایرانی کشتیوں نے دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں جہاز شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ عراق کی جنرل کمیٹی برائے پورٹس کے سربراہ فرحان الفردوسی کے مطابق یہ واقعہ عراقی ساحل سے 30 میل دور پیش آیا، جس میں عملے کا ایک رکن ہلاک ہو گیا جبکہ 38 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ اس حملے کے بعد آئل رپورٹ پر تمام آپریشنز مکمل طور پر معطل کر دیے گئے ہیں، تاہم تجارتی بندرگاہوں پر کام معمول کے مطابق جاری ہے۔ حکام ابھی بھی لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن کر رہے ہیں۔